اچھا، عبد المطلب جب وہ اکیلے کنواں کھود رہے تھے اور قریش نے سامنے مخالفت بھی کی تو انہوں نے اس زمانے میں ایک نظر مانی تھی، اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں تو ایک بیٹے کو میں اللہ آپ کے نام پر ذبح کروں گا۔ نظر مان لی اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اچھا، آب زمزم کا کنواں جب نکلا تھا نا تو بعض حاسدین، جس کو بھی فضل و کمال ملتا ہے حسد والے آ جاتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ عبد المطلب کو اس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے تو وہ بعض دفعہ رات کو وہاں کچھ خرابی پیدا کر لیتے، جیسے کوئی پیشاب پخانہ کر لیتے ہیں، کوئی خرابی پیدا کرتے، جس کو صبح روزانہ آ کے عبد المطلب صاف کرتے۔ ایک دن وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس معاملے میں آسانی فرما۔ تو ان کو خواب میں ایک دعا بتائی گئی کہ تم اس طریقے سے دعا کرو۔ انہوں نے پھر وہ دعا کی، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی حد تک اجازت ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ان الفاظ سے اللہ سے مانگا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب نظام ایسا کر دیا کہ جو بھی کسی خرابی کی نیت سے آتا نا، کوئی وہاں پہ گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بیمار ہو جاتا۔ جب کثرت سے لوگ بیمار ہونے لگے تو لوگوں نے آب زمزم کا اس طریقے سے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب عبد المطلب جو تھے، منت جو مانی تھی منت بھول گئے تھے۔ اللہ کی شان، خواب میں ان کو منت یاد کرائی گئی کہ دیکھو آپ نے ایک منت مانی تھی، اب اس منت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک جانور ذبح کیا، پھر اس سے بڑا جانور ذبح کیا، اونٹ بھی ذبح کیا، لیکن کہا گیا کہ بھئی بات تو بیٹے کی ہے، بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہوگا۔ اللہ کی شان، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی منت بتائی کہ یوں میں نے منت مانی تھی۔ تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، آپ قرآن کر لیجئے اور جس کا نام نکلے گا وہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا حکم، آپ اپنی منت پوری کیجئے۔ بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا مجھے ہی کر دیجئے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، نور نبوت، جمال نبوت پیشانی میں چمکتا تھا۔ اور کیوں نہ چمکتا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، والد ہونا تھا۔ عبد المطلب یہ چاہتے تھے کہ میرا کسی بیٹے کا نام نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، ان کے دل کی خواہش یہ تھی۔ بہرحال قرآن کی گئی، قرعہ ڈالا گیا، اب 10 بیٹوں میں نام عبداللہ کا نکل آیا، اور ادھر سے عبداللہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار۔ اب جب عبد المطلب نے نظر کو ماننے کا طے کر لیا اور نام بھی نکل آیا تو ان کا بازو پکڑ کر عبداللہ کا وہ لے کر آئے اور ذبح کرنے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ لٹا بھی دیا، اور لٹانے میں حضرت عبداللہ کے کچھ نشان آئے جو ان کی زندگی بھر باقی رہے، خراشیں آئیں زمین پر لیٹنے کی وجہ سے۔ اب جب وہ چھری سیدھی کر رہے تھے، لٹا چکے تھے کہ ذبح کریں، اتنے میں حضرت عبداللہ کی بہنیں آ گئیں اور بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو، جانور ذبح کیے جاتے کو اولاد بھی ذبح کرتا ہے؟ کہا ہم نے اللہ کے نام کی منت مانی ہے کہ بیٹا ذبح کروں گا، مجھے تو اپنی منت پوری کرنی ہے۔ ان کا کوئی اور حل نکالو۔ اب حل نکالنے کے لیے پھر یہ بنو سعد کی جو کاہنہ تھی اس کی طرف سفر کر کے گئے، اس کو جا کے پوچھا کہ بھئی کیا کریں؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں ایک انسان کی دیت کتنی ہے، ایک قتل اور انسان کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 10۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو۔ عبداللہ کا نام لکھے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر نکلے 10 اور بڑھا دو، پھر نکلے 10 اور بڑھا دو۔ جب تک اونٹوں کا نام نکل نہیں جاتا تم 10 بڑھاتے چلے جانا، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر ان کو چھوڑ دینا اور اتنے اونٹ جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، یہ واپس مکے آئے، قرآن کی، ایک طرف اونٹ لکھے ایک طرف عبداللہ۔ اب 10 اونٹ رکھے، قرآن کی، عبداللہ نکلا، 10 اور رکھے، پھر کی، پھر عبداللہ نکلا، پھر کی، پھر عبداللہ نکلا، کرتے کرتے 100 اونٹ تک پہنچ گئے۔ جب یہ 100 اونٹ پر پہنچے تب اونٹوں کا نام نکلا اور ایک عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو انہوں نے قربان کیا، اور وہ سب کے سارے انہوں نے اس وقت تقسیم بھی کر دیا، کسی کا ہاتھ نہ روکا۔ تو نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے اس طریقے سے اپنی منت کو پورا کیا۔
اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے زمانے میں ایک بدو، ایک اعرابی آیا اور اس نے آگے سلام کیا اور کہا یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ تو کسی نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ یا ابن الذبیحین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے۔ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ان کا اتنا مرتبہ اور اتنا مقام تھا کہ لوگ ان کی عزت بھی کرتے، اور مکہ میں کوئی قحط، کوئی پریشانی، کوئی چیز آتی تو ان کو لے کے جاتے جبل سبیر کے اوپر، ایک پہاڑ تھا سبیر، وہاں لے جاتے اور پھر ان کے واسطے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ قریش کی پریشانیوں کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان، یہ جو عبد المطلب تھے، ان کی شان جو ہے نا پورے عرب سے جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم سے منع کرتے، مکارم اخلاق کی ترغیب دیا کرتے اور برے کاموں سے روکا کرتے تھے۔ عبد المطلب نظر پورا کرنے کی تاکید فرماتے، محرم رشتہ داروں سے شادی کرنے سے منع کرتے، بہن سے، پھپھی سے، خالہ سے شادی سے منع کیا کرتے، اور شراب اور زنا کو روکا کرتے، منع کرتے، لڑکیوں کو زندہ دفنانے سے منع کیا کرتے، اور بیت اللہ کا برہنہ بغیر لباس کے طواف کرنا اس کو بھی روکا کرتے تھے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، یہ اپنے زمانے میں یہ امور، یہ حکم دیا کرتے تھے، اور یہ تمام باتیں شریعت مطہرہ نے بھی قبول کی، اور آج بھی یہی حکم اسی طریقے سے موجود ہے۔ واقعات اور حالات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب آتا جا رہا تھا، مکارم اخلاق کی تعلیم اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر لوگوں کے اندر تھوڑا تھوڑا بیدار ہو رہا تھا کہ ایک آنے والا آئے گا جو اس کی اصل کو عمل میں کر کے دکھائے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا اور برگزیدہ کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ابن سعد کی روایت میں یہ اور اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے اللہ نے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولادوں میں پھر اللہ نے مجھے چنا، مجھے پسند فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ فرمایا اس طرح کا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کہ اللہ نے مجھے چنا اور مجھے یہ عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں پہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کے لیے یہ لازم ہوتا تھا کہ جو اللہ کے انعامات ان کے اوپر ہیں وہ لوگوں کو کھول کے بتائیں۔ اولیاء کے اوپر کوئی نعمت ہو، اللہ کا کوئی انعام ہو، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ضرور ہی لوگوں کو بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ دیا اور یہ دیا۔ انبیاء کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں لیکن میں بطور فخر کے نہیں کہتا۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو یہ حکم ہوتا تھا جس کو پورا کرنا ہوتا تھا۔